بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی طرف واپسی اور حلال راستہ، یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ ہر اس دل کی ہے جو کبھی دنیا کی چمک میں اندھا ہو جاتا ہے اور پھر ٹوٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ غربت اس کے گھر کے دیواروں سے جھلکتی تھی۔ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا، کبھی نئے کپڑے نصیب نہ ہوئے۔ وہ اکثر بازار کے کنارے کھڑا ہو کر امیروں کو دیکھتا، ان کے کپڑے، ان کی گاڑیاں، ان کی ہنسی، اور اس کے دل میں ایک چبھن پیدا ہو جاتی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، یا اللہ، میں کب تک ایسے رہوں گا؟ کیا میرے نصیب میں کبھی خوشی نہیں؟ اس کی ماں اکثر اسے سمجھاتی، بیٹا صبر کرو، اللہ کی دی ہوئی تھوڑی سی حلال روزی بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ مگر احمد کے دل میں بے صبری بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کے دل میں ایک خطرناک خیال آیا، شاید حلال راستہ بہت سست ہے، مجھے کوئی تیز راستہ چاہیے۔ اسی بے چینی میں اس کی ملاقات اپنے پرانے دوست سلیم کے ساتھ ہوئی، جو اب اچانک بہت امیر ہو چکا تھا۔ مہنگے کپڑے، بڑی گاڑی، ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈیاں۔ احمد نے حیرت سے پوچھا، یہ سب کیسے؟ سلیم نے مسکرا کر کہا، بس تھوڑا سا رزق اور زندگی بدل جاتی ہے۔ پھر اس نے احمد کو نشے کے کاروبار کے بارے میں بتایا۔ احمد کا دل ایک لمحے کے لیے کانپ گیا۔ اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آئیں، قرآن کی آیات یاد آئیں، مگر غربت کی آگ نے سب کچھ جلا دیا۔ وہ اس راستے پر چل پڑا۔ چند ہی مہینوں میں اس کی دنیا بھی بدل گئی۔ مٹی کا گھر محل بن گیا، پھٹے کپڑے برانڈڈ لباس میں بدل گئے۔ لوگ اسے عزت دینے لگے، مگر اس کے والدین کے دل میں سکون ختم ہو گیا۔ ایک دن اس کے والد نے پوچھا، بیٹا، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے؟ احمد نے سخت لہجے میں کہا، آپ کو اس سے کیا، اب ہم غریب نہیں رہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سچ ہو رہی تھی، ہر وہ جسم جو حرام سے پلا ہو اس کے لیے آگ زیادہ حقدار ہے۔ احمد نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی، اس کے گھر میں عیش و عشرت آ گئی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل سے سکون ختم ہونے لگا۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، دل میں بے چینی رہتی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی دولت کے باوجود دل اتنا خالی ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اس کے والدین دنیا سے چلے گئے۔ وہ ان کے آخری لمحات میں بھی ان کے قریب نہ تھا۔ اب اسے احساس ہوا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بچے بڑے ہوئے، عیش و عشرت میں پلے، اسے لگا وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ کا نظام بہت گہرا ہے۔ ایک دن اس کے اپنے بیٹے علی نے غلط دوستوں کی صحبت اختیار کر لی۔ وہی نشہ، وہی زہر جو احمد دوسروں کو دیتا تھا، اب اس کے اپنے گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ جب احمد کو پتہ چلا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے بیٹے کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس کی بات سننے کے قابل نہیں رہا۔
ایک دن علی کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا اب دعا کریں، دوا کم کام کرے گی۔ یہ سن کر احمد اندر سے ٹوٹ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے اپنے گناہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہوں۔ اسی دوران اس کی بیوی بھی ایک لاعلاج بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ بڑا سا گھر، قیمتی سامان، سب کچھ موجود تھا، مگر گھر میں سکون کا نام و نشان نہیں تھا۔ قرآن کی یہ آیت اس کی زندگی پر سچ ثابت ہو رہی تھی۔ اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ سورہ طٰہٰ۔ ایک رات وہ تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی ماں کی نصیحتیں یاد آئیں، اپنے والد کا پیار یاد آیا اور اپنی نافرمانیاں یاد آئیں۔ وہ ٹوٹ گیا، وہ سجدے میں گر گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ یا اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے حرام کمایا، میں نے لوگوں کو برباد کیا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے سوا کہاں جاؤں۔ اسے یہ احساس ہوا کہ وہ جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب معاف کر دے گا۔ سورہ زمر۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا، اس نے حرام کاروبار ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اپنی کمائی کا بڑا حصہ صدقہ کیا، لوگوں سے معافی مانگی اور اپنے رب سے سچی توبہ کی۔ زندگی فوراً آسان تو نہیں ہوئی، لیکن ایک چیز واپس آ گئی، سکون۔ اس کے دل کو وہ راحت ملی جو اسے کبھی دولت میں بھی نہیں ملی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کا علاج کرایا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اس کی بیوی کے چہرے پر بھی کچھ سکون واپس آنے لگا۔ ایک دن وہ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، یا اللہ، میں نے یہ سب کچھ کھو کر تجھے پایا ہے، کاش میں پہلے ہی سمجھ جاتا۔ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی رحمتوں سے نواز دے، مجھے اپنی کرم کی چادر میں ڈھانپ لے۔ یا اللہ، میرے ان گناہ گار اور شرمندہ آنسوؤں کی لاج رکھ لے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو وہاب ہے، تو جبار ہے، تو رزاق ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ اپنے ناموں اور اپنی ان صفات کے صدقے مجھے اپنا دوبارہ بنا لے۔ وہ روتے ہوئے سجدے میں گر گیا اور اللہ کی رحمت اس پر نچھاور ہو رہی تھی۔ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ اور اس کے آنسو بڑے ہی پسند ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حرام دولت دنیا کے سکھ سارے دیتی ہے مگر سکون نہیں دیتی، کبھی خوشی نہیں دیتی۔ والدین کی نافرمانی انسان کو اندر سے خالی کر دیتی ہے، اور گناہ صرف انسان کو نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ مگر سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اور جب انسان سچے دل سے لوٹتا ہے تو اللہ اسے ٹھکراتا نہیں بلکہ اپنے اور قریب کر لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔